الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران محترم، بزرگوں اور دوستوں، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کے پیروکار شدت سے اس پر عمل کرتے ہیں، جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ اتنا جذباتی تعلق کسی اور کے مذہب ماننے والے اپنے مذہب سے نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ جس مذہب کو مانتا ہے وہ مذہب اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، اس میں آج تک کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، کسی طرح کی تحریف اور تبدیلی نہیں کی گئی، بلکہ پوری طرح محفوظ ایک مذہب ہے۔ پورے یقین کے ساتھ ایک مسلمان اس مذہب پر عمل کرتا ہے کہ جو مذہب ہمیں سکھا رہا ہے وہ برحق ہے، یقینی ہے، یہی انسانی مصلحت کے لیے مفید ہے۔ باقی دوسرے مذاہب کا مسئلہ ایسا ہے کہ یا تو وہ انسانی دماغ کی اختراع ہے، انسانی دماغ نے اس کو مرتب کیا ہے، یا افسانے اور کہانیاں ہیں، یا اگر خدا کا بھیجا ہوا ہی مذہب ہے تو وہ غیر محفوظ ہے، اس میں اتنی تبدیلی اور تحریف کر دی گئی ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں پایا جاتا۔ دنیا کا ایک المیہ یہ بھی ہمیشہ رہا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان تصادم ہوتا رہا، ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ باطل نے ہمیشہ حق کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی ہے۔ جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے تب سے ہی اس کے مٹانے کی کوشش شروع تھی، اور اس کوشش کا سلسلہ آج تک قائم اور دائم۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ستیسا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ جہاں پر بھی مصطفی چراغ روشن ہوگا، بولہبی شراب اس سے ٹکرائے گا، لیکن انجام کار وہ ٹکرا کر کے چور چور ہو جاتا ہے، دنیا سے نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سی طاقتیں آئیں جنہوں نے اسلام سے پنجہ آزمائی کی ہے، اس سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے۔ کچھ زمانے تک ایسا لگا لوگوں کو کہ شاید اب اسلام باقی نہیں رہے گا اس دھرتی پر۔ باطل طاقت کا عروج اتنا رہا ہے کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اسلام اب اپنی اصلی حالت میں رہ پائے گا، اسلامی شاعر کا وجود باقی رہ پائے گا۔ لیکن پھر بتلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالی حالات بدلتے رہتے ہیں،
زمانے بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلے، مسلمانوں کو پھر عروج ہوا، اسلام اپنی اصلی شکل کے اندر یہ تو روز اول ہی سے رہا ہے، لیکن مغلوبیت کے شکار اس کے ماننے والے رہے ہیں۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہی مغلوبیت کے شکار ہوئے، لیکن بہر صورت اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، ان کو غلبہ نصیب فرمایا، اسلام کا پھر بول بالا ہوا، اسلامی شاعر کا تحفظ ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، کہ آپ کو شریعت کے ایک صاف ستھری چیز پر رکھا گیا ہے، آپ ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے جو کچھ جانتے نہیں، ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، صاف منع کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے اختیار ہی نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کسی بارے میں ان کے حق میں فیصلہ کر دیں تو اس سے سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز میں لے کر کے آیا ہوں اس کی مکمل اتباع نہ کر لے، اس کی خواہشات شریعت کے تابع ہو جائیں، اس کے سارے اعمال شریعت کے حکم کے موافق ہو جائیں۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، مسلمانوں سے قرآن کا تقاضا ہے، حدیث کا تقاضا۔ اسی لیے ہمیشہ مسلمانوں کی ایک جماعت رہی ہے جو مکمل طور پر اسلام پر عمل پیرا رہی ہے، اسلام کو ماننے والی رہی ہے۔ اسی جماعت کی وجہ سے، اسی کی برکتوں کی وجہ سے اسلام نشو و نما پاتا رہا، اسلام آگے بڑھتا رہا۔ حالات اب بھی ویسے ہی ہیں۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد سے اس وقت جو قوانین بنائے گئے وہ ہندوستان کی جمہوریت کے لیے قوانین بنائے گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جب آخری جنگیں ہو رہی تھیں اس وقت ہندوستان کے ہر طبقے کے لوگ جنگ میں شامل تھے، ہر ایک کا ایک خیال تھا، ہر ایک فکر و نظر کے اندر مختلف تھا، تہذیب و تمدن لوگوں کے الگ تھے، زبانیں بھی ایک دوسرے کی ملتی نہیں تھیں، لیکن پورا ہندوستان انگریز کے خلاف کھڑا تھا، صرف اس بنیاد پر کہ ان سے آزادی کے بعد ہم کو مکمل آزادی ملے گی اپنے مذہب پر، اپنے رسم و رواج پر عمل کرنے کی۔ مسلمان جو اس سے پہلے سالوں سے، کئی سالوں سے، بلکہ یہ کہیے 100-150 سال پر مشتمل ان کی جنگیں رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی لڑائی کا مقصد بھی یہی ہو سکتا کہ اسلام کا تحفظ اس ملک میں رہے گا۔ مسلمان اپنے شعائر پر عمل کر سکیں گے، اپنے معاملات، اپنے معاشرتی، اپنی عائلی زندگی کے بارے میں آزاد رہیں گے، جو احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے میں مکمل طور پر آزاد رہیں گے۔ اسی اعتبار سے قوانین کو وضع بھی کیا گیا جن میں ہر ایک کو بنیادی حقوق دیے گئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی آبادی اس ملک میں رہتی ہے، جتنی قومیں رہتی ہیں، ان تمام قوموں اور مذاہب کے ماننے والوں کو یہ پورا حق ہے کہ وہ اپنے مذاہب پر عمل کریں، اس کی تبلیغ و ترویج کی کوشش کریں۔ نہ تو حکومت کو اس میں کوئی دخل دینے کا اختیار ہے، نہ ہی کسی دوسری قوم کو کوئی دخل دینے کا اختیار ہے۔ لیکن اس کی 44ویں دفعہ جس میں یہ کہا گیا
کہ ریاستی حکومتوں کو یہ اختیار ہے کہ یکساں سول کوڈ کے طور پر وہ اپنے طور پر کوشش کریں تاکہ شہری قوانین سب کے لیے برابر ہو سکے۔ یہ ایک شق تھی جس کو اس وقت کے مسلمان ممبران پارلیمنٹ جو تھے ان لوگوں نے بڑی سختی کے ساتھ مخالفت کی کہ آگے چل کر کے یہ شق مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہوگی، لیکن قوانین بنانے کی جو کمیٹی تھی اس کے چیئرمین ڈاکٹر امبیڈکر انہوں نے نہیں سنا۔ انہوں نے یہی کہا کہ مسلمان اتنی اکثریت میں یہاں پر ہیں، ان کی اتنی بڑی آبادی ہے، کوئی بھی حکومت یہ جرأت نہیں کر سکتی کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسا تأثر قائم کرے یا ان کے خلاف کوئی قانون وضع کرے، وہ حکومت پاگل ہوگی۔ لیکن وہ شق ان کو اختیار دیتی، وہ آرٹیکل ان کو اختیار دیتا ہے۔ ابھی تک ریاستی حکومتوں نے اس اختیار کو اپنے اختیار میں نہیں لایا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اسی ایک شق سے یہ ہمیشہ مسئلہ نکلتا رہا ہے کہ ہندوستان میں ریاستی اعتبار سے یا پورے ملکی اعتبار سے یکساں سول کوڈ نافذ ہونا چاہیے، یعنی جتنی قومیں آباد ہیں ان تمام کے سارے مذہبی چیزیں ایک طرح کی ہو جائیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے یکسانیت پیدا ہوگی، یکجہتی پیدا ہوگی، پیار اور محبت پیدا ہو۔ حالانکہ یہ ایک خواب ہے جسے کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یکجہتی یہ دوسروں کے اوپر اپنی منشا لاگو کرنے سے کبھی نہیں آتی۔ یکجہتی آپس میں پیار محبت یہ اس وقت پیدا ہوتے جب ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اس کی رعایت کی جائے، ہر ایک کو اس کے مذہب پر آزادانہ طور پر عمل کرنے کی گنجائش دی جائے، اجازت دی جائے۔ چونکہ ہندوستان ایک ایسا بڑا ملک ہے جس میں بہت سی قومیں آباد ہیں، ان کے الگ الگ رسوم ہیں، الگ الگ ان کے قوانین ہیں۔ ان قوانین کو ایک قانون پر لانا یہ آسان کام نہیں ہو سکتا۔ اب بھی شمالی ہندوستان کے اندر یعنی اتری ہندوستان کے اندر ماموں اور بھانجے کے نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ساؤتھ کے اندر ماموں اور بھانجے کا نکاح کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہاں پہ اس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں بعض قوموں میں۔ بعض قوموں کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ہی عورت کئی مردوں کے نکاح میں رہ رہی ہے، بلکہ بعض قوموں کے بارے میں سنا کہ ایک آدمی 10 شادی کر رکھے ہیں اور ان کے یہاں یہ چیز تسلیم کی جا رہی ہے۔ یہ تو صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کو کسی طرح اپنے قابو میں کرنے کے لیے کوششیں، دنیا میں ملک میں نفرت پھیلانے کی یہ کوششیں ہیں جس کے ذریعے سے یہ اس طرح کے شوشے نکلتے رہتے۔ کمال ہے عدالتوں کا بھی کہ عدالتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کہیں پر انصاف نہ ملے تو پھر وہ جا کر کے عدالت کا رخ کرتا ہے اور عدالتیں اس کو انصاف دلاتی ہیں، لیکن ان کا بھی رویہ جانبدارانہ ہی رہا۔ جو مسائل مسلمانوں کے جوں کے توں ہیں آزادی کے بعد سے کبھی اس کے اوپر خود کوئی عدالت جو ہے نوٹس نہیں لیتی، لیکن طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو جائے، تعدد ازدواج کا مسئلہ ہو جائے، وراثت کے قوانین کے مسئلے ہو جائیں، تو اس صورت میں عدالتیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی اس کے اندر عرضی داخل کر دے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بغیر عرضی داخل کیے ہوئے انہوں نے خود اس مسئلے کا نوٹس لیا، حالانکہ وہ عورتیں جن کو طلاق ہوئی ہیں وہ زیادہ مسئلے میں نہیں ہیں، بلکہ وہ عورتیں جو بیوہ ہوئی ہیں ان کے مسائل زیادہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں آزادی کے بعد سے کتنے فسادات ہوئے، ہزاروں مردوں کی جانیں گئیں، ان کی بیوی بیوہ ہوئیں، ان کے بچے یتیم ہوئے،
لیکن نہ کبھی کسی حکومت نے ان کے ابھارنے کی کوشش کی، نہ کبھی کسی عدالت نے کی ہے۔ کسی عدالت کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہے کہ ان کے بارے میں یہ مسئلہ اٹھائے کہ اتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، ان کو بیوگی کی جو سزا کیوں مل رہی ہے، ان کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے کچھ سہولتوں کا انتظام کیا۔ اس کے بارے میں کوئی پیغام نہیں دیا گیا۔ لیکن جہاں پر کوئی طلاق کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پر حکومت کے کارندے، فرقہ پرست عناصر، میڈیا اور ہر آدمی کی زبان پر ایک ہی چیز ہوتی ہے، طلاق۔ حالانکہ یہ قانون یہ سارے لوگوں کے لیے، ہر قوم اور ہر مذہب کے ماننے والوں کے اندر ہیں، اور مسلمانوں کی بنسبت ان کے یہاں زیادہ ہیں، لیکن اس چیز کو اچھالا نہیں جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں، المیہ بہت بڑا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ سرخیاں بن رہی ہیں طلاق کی، لیکن اب بھی زیادہ انہی کی قوموں کے اندر ہیں، اب بھی حالات انہی کی قوموں میں ہیں۔ وہ اپنے قوم کے عورتوں کے حالات کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن مسلم عورتوں کو ابھارا جا رہا ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے ان کو یہ دلاسا دیا جا رہا ہے کہ حکومت ان کے اچھائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ یہ قوانین ختم کر رہی ہے۔ یہ طلاق کا مسئلہ ہو، یا نکاح کا مسئلہ ہو، یا وراثت کا مسئلہ ہو، یا متبنہ کا مسئلہ ہو، یا کسی بھی چیز کا جو مسلمانوں کے عائلی مسائل ہیں، ان کے مذہبی مسائل ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں، وہ مسائل یہ مسلمانوں کے رسوم اور رواج نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ مسائل ہیں، ان میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ایسے مسائل کو چھیڑا جا رہا ہے۔ اب ایک ریاست نمونے کے طور پر آ گئی ہے جس نے اپنی ریاست کے اندر یکساں سول کوڈ کو نافذ کر دی۔ حالات کبھی بھی جب آتے ہیں تو اس میں اپنی کمزوری سب سے پہلے نمبر پر ہوتی ہے۔ ہمیں صرف حکومت کو نہیں کوسنا چاہیے، بلکہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے قوانین کیا ہیں، جنہیں ہم مسلم پرسنل لاء کے ذریعے تعبیر کرتے ہیں، وہ ہیں کیا؟ مسلمانوں کی اکثریت اس سے ناواقف، ان کو پتہ ہی نہیں ہے طلاق کے مسائل کیا ہیں، نکاح کے مسائل کیا ہیں، وراثت کے مسائل کیا ہیں۔ مسلمان ہیں، لیکن ان کو اس کے بارے میں نہ معلومات ہے نہ اس کی کوشش۔ اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ بنی ہوئی ویڈیوز کی اس کے ذریعے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ داڑھی میں بیٹھا ٹوپی لگایا ہوا انسان جو اسلام کے خلاف بول رہا، آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ حقیقت کہہ رہا یا غلط کہہ رہا؟ لیکن آپ اسی سے کوشش کرتے ہیں جاننے کے لیے۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں، اور اگر پتہ بھی ہے تو اس صورت میں اس کے بارے میں کوئی حرکت نہیں، کوئی اس کی تحریک اس کے دل کے اندر نہیں، اس پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، اس کے دل میں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ کاش مسلمان اپنی شریعت پر عمل کرنے والے ہو جاتے۔ اس لیے مسلمان جن چیزوں کو چھوڑتا جا رہا ہے وہ چیزیں ان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں، مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ انہی میں سے چند مسائل، جن میں سے طلاق، حلالہ، تعدد ازدواج، یہ مسائل وہ ہیں جن کو مسلمان خود کہتا ہے کہ یہ غلط۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ جو حکومت نواز ہے، اس کا تو یہ کہنا ہے، وہ تو واویلا مچاتا، خوش ہوتا ہے کہ طلاق ثلاثہ کے خلاف قانون پاس کر لیا گیا۔ لیکن جس حکومت میں اہل علم کا فقدان ہو، وہ حکومت جب قوانین بناتی ہے تو وہ ویسے ہی دیوار پہ مارے جانے کے قابل ہوتے ہیں وہ قوانین، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، لیکن جان ڈالنے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے۔ پورا کارند جتنے حکومتی محکمے ہیں سب اس میں لگ جاتے ہیں کہ واہ واہ کیا قانون بنا۔
ابھی کل پرسوں کی رپورٹ ہے، سپریم کورٹ نے طلاق ثلاثہ کے بارے میں تبصرہ کیا ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے مسلمانوں کا قانون ہے کہ کوئی 3 طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، واپسی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے نہیں، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ چلو طلاق واقع نہ ہوئی تو پھر وہ مسلمان کا جرم ہی نہیں ہوا، طلاق واقع ہوتی تو وہ جرم ہوتا، وہ مجرم کہلا سکتا تھا، لیکن جب حکومت نے مان لیا کہ طلاق واقع ہی نہیں ہوئی تو وہ مجرم کیسے؟ پھر اس کو 3 سال کی سزا کیسے؟ یہ تو عجیب و غریب منطق ہے کہ اس کو مجرم بھی نہیں کہا جا رہا، 3 سال کی سزا بھی دی جا رہی ہے اور جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب منطق پیش کی جاتی۔ اب وہ عورتیں جو اس کا شکار ہیں وہ دوسروں کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مسلمانوں کو اپنے حالات خود درست کرنے ہوں گے، اس طرح کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ 3 طلاق کوئی دے، لیکن ہم نے ہی پیدا کیے ہیں اس طرح کے حالات، اور وہ عورتیں جو اس کا شکار ہو جاتی ہیں وہ بہت جلد غیروں کے پروپیگنڈے میں آ جاتی۔ وہ یہ سوچتی ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، اور اگر کوئی مسلمان، کوئی عالم دین، کوئی مفتی اگر یہ فتویٰ دیتا ہے کہ وہ غلط کر رہی ہیں اور 3 طلاق واقع ہوئی اور پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا اور عدت کے بعد شوہر کے اوپر کوئی نان نفقہ بھی لازم نہیں کیا جا سکتا، تو وہ عورت یہی کہتی ہے کہ حکومت ہی ہماری جو ہے بہتری کے لیے کوشش کر رہی۔ یہ تو مسلمان مفتی اپنی طرف سے بول رہے، یہ سارے اسلام کا پروپیگنڈا کر کے ان لوگوں نے رکھ دیا ہے۔ بتائیے، جو قرآن اور حدیث سے مسائل بتا رہا ہے اس کو مسلم دشمن کہا جا رہا، اور جن کا مقصد مسلمانوں کو الجھانا صرف ہے، ان کو پیچھے کرنا ہے، انہی کو خیر خواہ سمجھا جا رہا، اور یہ اتنی شدت کے ساتھ اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ جبکہ اسلامی قوانین اتنے آسان ہیں، اتنے انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے اتنے ضروری ہے کہ ویسے قوانین نہ تو کوئی انسان وضع کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مذہب ایسا ہے جو اس طرح کا قانون اپنی قوم کو، اپنی ماننے والوں کو فراہم کرتا۔ کتنا سادہ سا مذہب ہے کہ نکاح کرنا ہے، لڑکا اور لڑکی بالغ ہو گئے، قاضی ہو نہ ہو، اگر دونوں ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تم سے نکاح کیا اور سامنے والا کہتا ہے میں نے قبول کر لیا، 2 گواہوں کی موجودگی شرط ہے، اگر یہ 2 گواہ موجود ہے تو نکاح ان کا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ کسی قاضی کی ضرورت، نہ کسی دان اور جہیز کی ضرورت، نہ کسی مہدی اور تلک اور جہیز کی رسم کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اسلام نے کہا ہے کہ جب شادی کرو تو اپنے گھر والوں کو راضی کر کے کرو، ماں باپ بھی راضی ہوں تاکہ یہ خوشی کا ماحول ہو، تناؤ نہ ہو۔ لڑکا لڑکی شادی کر رہے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جب اس گھر میں آئیں گے تو ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس لیے ان کی اجازت ان کے مشورے سے کرو، کیونکہ تمہاری عمر ابھی ناپختہ ہے، تم غلط فیصلے کر سکتے ہو۔ اپنے بڑوں سے پوچھ لیا کرو، ان سے مشورہ کیا کرو، ان کی رضامندی حاصل کر لیا کرو۔ یہ ان کو حکم دیا گیا، ماں باپ کو حکم دیا گیا کہ جب شادی کرنا ہے تو بیٹے اور بیٹیوں کی رضامندی دیکھو، اپنی حکومت ان کے اوپر لاگو مت کرو، نہیں جہاں میں بول دیا وہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ کچھ سال پہلے، یعنی 30-40 سال پہلے، بلکہ 20-30 سال پہلے حالات ایسے ہی تھے، ماں باپ کی زبردستی چلتی تھی، جہاں بول دیا دیکھنے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، وہیں پہ شادی ہونی ہے، ہو گئی۔ بچے اطاعت شعار تھے، لوگ کر لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی طرف سے ظلم تھا، ماں باپ کی طرف سے۔ اب حالات بدلے تو اب بچوں کی طرف سے ظلم ہونے لگا۔
ان کی طرف سے بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ حالات پہلے بھی خراب تھے، تعلقات پہلے بھی خراب رہتے تھے، اب بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اسلام نے تو نکاح کے سلسلے میں بڑی آسان بات کہی ہے کہ آپس کی رضامندی ہو، دونوں کے گھر والے راضی ہوں۔ اب راضی ہونے میں انا کی کوئی شکل نہیں ہونی چاہیے، برادری کی کوئی شکل نہیں۔ اسلام میں کفو کا اعتبار ضرور کیا ہے کہ اپنے ہم پلہ، اپنے رتبے والے کے ساتھ شادی کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک کروڑ پتی ہے، دوسرا ایک دم معاشرے کا غریب مانا ہوا انسان، تو ظاہر سی بات ہے دونوں میں توافق نہیں ہو سکتا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا دونوں کا مشکل ہوگا۔ خاندانی اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، لیکن اصل خیال اسلام کا، اور یہ کہا گیا ہے کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر کے، اس کی مال و دولت کو دیکھ کر کے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے تقوی کو دیکھ کر کے، دین پر وہ کتنا عمل پیرا ہے یہ دیکھ کر کے شادی کرنا چاہیے، اس کو ترجیح دینا چاہیے۔ یہ شادی کا مسئلہ ہو گیا۔ شادی کے مسائل آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب شادی ہو گئی تو شوہر کی ذمہ داری بن گئی بیوی کا خیال رکھنا۔ اب وہاں پہ ماں باپ اگر زبردستی کر رہے، نہیں، جو کما کے لا رہا وہ تو بیوی کو ہی دے رہا، بیوی یہ کہہ رہی جو کمائی ہے صرف میرے پاس آنی چاہیے، ماں باپ کو چھوڑو، جانے دو ان کو، کہیں پہ رکھ دو ان کو، یا اور بھائی ہیں وہ رکھیں، تم کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ حالات ہم نے خود بنائے ہیں۔ قرآن کو اگر مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے، ان کو حاکم بنایا گیا۔ کوئی بھی مسئلہ ہوگا گھر میں مشورے سے ہوگا، لیکن فیصلہ مرد کا ہو۔ اب یہ سب کے لیے ہے، مسلمان عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرد حاکم خود نہیں بنا ہے، بلکہ خود میرا اللہ اس کو بنایا، میرے خدا نے اس کو حاکم بنایا ہے، اور جب میرے خدا نے اس کو حاکم بنایا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ اس کو میں تسلیم کروں۔ لیکن آپ خود فیصلہ کیجیے، آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے فیصلے مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی؟ 1-2% بھی مشکل سے ملے گا۔ فیصلے سارے گھروں میں عورتوں کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں کے غلام ہو جائیں گے۔ اب یہ عورتوں نے جب اس فیصلے کو، جو انسانی فیصلہ نہیں ہے، قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کو اگر ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تو حالات تو پیدا ہوں گے، کیونکہ مرد کو تو غرور ہے، مرد تو کہتا ہے اللہ نے مجھے حاکم بنایا۔ اب یہ گھر میں دوسرا حاکم کہاں سے آ گیا؟ اب وہاں پہ جب حاکمیت کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں ناچاقی پیدا ہوتی۔ بس یہیں سے ہمارے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ آگے اسی آیت کے اندر قرآن نے طلاق کے مسائل بیان کیے، جو آئندہ ہفتوں میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود شریعت پر عمل کرنے والے ہوں۔ اگر طلاق دینا ہی ہے، اس کے بھی تفصیلات آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی، تو اس صورت میں طلاق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیوی سے الگ ہو جانا۔ تو ایک طلاق سے کام چل سکتا ہے، 3 دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ کام ایک سے ہو سکتا ہے تو 3 دینے کی کیا ضرورت؟ اسلام نے یہی کہا ہے، جس پاکی کے زمانے میں شوہر نے بیوی سے ملاقات نہیں کی ہے، اس پاکی میں ایک طلاق دے دی۔ اس کے بعد 3 ناپاکی کے جو زمانے آئیں گے وہ عدت کے زمانے کہلائیں گے۔ جب وہ عدت کا زمانہ ختم تو میاں بیوی کا رشتہ ختم۔ اس کے بعد مختلف طلاقیں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی۔ بہت آسان چیزیں آپ اگر جان لیں تو آپ کو خود یقین ہوگا کہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے ساری قومیں یا دنیا کے سارے انسان مل کر کے اس بارے میں کوئی قانون بنانا چاہیں تو اس سے بہتر کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔